ہمارا تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ سیمینار منعقد ہے۔ ہمارے سیمینار کے نام میں دو لفظ ہیں، نمبر 1 تعلیمات اور نمبر 2 پیغمبر۔ جب لکھتے ہیں تو تعلیمات پیغمبر میں تعلیمات کو پہلے لکھتے ہیں اور پیغمبر کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جب اس لکھے ہوئے کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر پیغمبر پہلے آتا ہے اور تعلیمات بعد میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لہٰذا میں دو لفظ سمجھنے چاہیے، نمبر 1 پیغمبر کیا ہے، نمبر 2 پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے۔ پیغمبر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اب کوئی بندہ یہ ذہن میں نہیں لاتا اور کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ پیغمبر فارسی لفظ ہے۔ چونکہ پیغمبر اب اردو زبان کا جز بنا ہے، تو ہم جب پیغمبر کہتے ہیں اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے، 313 رسول بھیجے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جسے عربی زبان میں رسول کہتے ہیں اسے ہماری اردو زبان میں پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر اور رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، اور پیغام ہمارے ہاں 2 طرح سے دیا جاتا ہے۔ کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد کے ساتھ الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد دیتا ہے لیکن الفاظ میں اسے اختیار دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ جب اپنے رسول کے ذریعے رسول کی امت کو پیغام دے، کبھی مراد خدا کے لیے الفاظ خدا بھی خود دیتا ہے، اور کبھی مراد خدا کے لیے الفاظ میں پیغمبر کو اختیار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات کھل کے ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ بشر سے بات کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں اللہ الہام ڈالتے ہیں معنی کا، اور نبی اپنے لفظوں میں اس الہام کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ جبریل کے ذریعے پیغمبر سے بات کرتا ہے، کبھی اللہ پس پردہ پیغمبر سے براہ راست بات کرتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ بات فرمائی ہے۔ کبھی دل میں الہام فرما دیتے ہیں، کبھی جبریل کو بھیج دیتے ہیں، اور کبھی پس پردہ پیغمبر سے بات کرتے ہیں۔ تنہا ہمارے پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ جس سے اللہ نے ایک طریقہ اور اختیار فرمایا ہے کہ پیغمبر سے براہ راست گفتگو فرمائی ہے۔ پیغمبر نے دیدار بھی کیا ہے اور اللہ نے گفتگو براہ راست فرمائی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اور اگر دماغ ہو تو سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جب قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے اللہ پیغمبر سے بات کرے، یا دل میں الہام ہوتا ہے، یا جبریل کو بھیجتے ہیں، یا پس پردہ بات کرتے ہیں، تو پھر پیغمبر سے بات پردے کے بغیر کیوں کی ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک قانون ہوتا ہے اور ایک خاصیت ہوتی ہے۔ قانون کا درجہ الگ ہوتا ہے، خاصیت کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر پاک نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوران نماز ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، میں نماز پڑھتے ہوئے جو میرے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب آدمی کہتے ہیں پیچھے کیسے؟ کہ میرے پیغمبر کی خاصیت ہے کہ آپ دوران نماز پیچھے کے نمازی کو دیکھ لیتے ہیں۔ نہ اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، نہ اس سے خدائی صفات ثابت ہوتی ہے،
یہ میرے پیغمبر کی خصوصیات ہے۔ جس طرح اللہ نبی میں بعض خصوصیات امت سے الگ رکھتے ہیں، اسی طرح نبی الانبیاء کی بعض خصوصیات عام نبیوں سے الگ رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ